بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمدللہ آج درس کا تیسرا دن ہے۔ کل ہم نے بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ کو بھی آپ لوگوں نے پڑھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب یہاں پہ اور بہت اہم ترین احادیث ہیں جن کو پڑھنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا ہے یا قرآن سکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سکھانے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، یعنی قرآن سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن کا علم دینے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، نازل بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب قرآن مجید کا علم دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، حضرت جبریل امی کو ایک واسطہ بنایا۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی تھی تو جو حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنی زیادہ بڑی چیز ہوں گی، جتنی اہمیت والی ہوں گی، اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تعلیم قرآن کا اہتمام کیسے ہو رہا ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا بھی اور بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ جو رحمان ہے، رحم فرمانے والی ذات ہے، اس نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان، اس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا ہے، یعنی ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر جو ہے نا باتیں اس کو آسانی سے الفاظ کا لباس پہنا کر بیان کر سکتا ہے۔ دل کے احساسات کو زبان سے جو انسان بیان کرتا ہے اس کو بولتے ہیں بیان۔ تو اللہ نے اس کو بیان بھی سکھایا ہے۔ قرآن سکھانے کا ذکر کیا پہلے، پھر بیان سکھانے کا ذکر۔ دیکھیے قرآن سکھانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ بتایا کہ در حقیقت قرآن کا مؤلف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اور میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو ہماری کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ کام سونپا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ اب یہ اللہ کے خاص بندے جو میں نے کہا اس پر سے میں ایک آیت حدیث شریف مجھے یاد آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته رواہ النسائی و ابن ماجہ والحاکم۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی اس کو روایت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کوئی کچھ خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ اہل کس کو بولتے ہیں؟ جیسے اہل البیت، گھر والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد، آپ کے نواسے بھی ہیں، حضرت امام حسن حسین ہیں، حضرت خاتون جنت، حضرت علی المطلق، یہ سب لوگ اہل بیت۔ تو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے انتہائی قریبی لوگ جو اس کے گھر والے ہیں۔ عام طور پہ اہل کہتے ہیں اس کو جو گھر کے اندر رہتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ کا کون اہل ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا قریبی کون ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا، جب حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہیں وہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من ہوں، وہ کون ہے، کون خوش نصیب ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اہل کا درجہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو اہل قرآن ہیں، اور فرمایا کہ یہی اللہ والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن مجید سے جو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟
ہیں صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ تو جو لوگ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، جو آیتیں اس میں احکام کی ہے وہ احکام سیکھتے ہیں، جو نواہی ہے وہ نواہی سیکھتے ہیں۔ نواہی یعنی وہ احکام جس میں کسی چیز کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ۔ تو دیکھیے جب ایک مومن اس قسم کی بات سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے دل میں اگر ایمان ہوگا تو ضرور وہ یہ کوشش کرے گا۔ اب تک اگر غفلت برتا تھا، اب تک اگر نہیں سیکھا تھا، اب سیکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب بندہ خاص ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بغیر مدد کے چھوڑ سکتا ہے کیا؟ زندگی بھر اس کی کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ پیش ہو جائے، لوگوں کی مدد تو دور کی بات ہے، پہلے اللہ کی مدد اس کے پاس آئے گی، بلکہ وہ اس درجے پر فائز ہوگا کہ لوگ اس سے مدد طلب کرنے والے۔ آپ دیکھیے جو اولیاء اللہ ہیں، لوگ ان کا نام لے کے اپنے مقاصد پورے کر لیتے، ان کے نام کو فاتحہ پڑھتے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے، کیوں؟ مرادیں پوری ہوتی ہے، کیا کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو آپ اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ملتا کہ 6-7 سال کی عمر میں حفظ قرآن، پھر دکھتا آپ کو 18-20 سال کی عمر میں انہوں نے علوم قرآن، علوم حدیث، پھر تمام علوم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کو ملتا کہ مسند افتاء پہ وہ بیٹھ گئے، یعنی بہت بڑے وہ مفتی بن گئے، پھر درس و تدریس کا انہوں نے کام کیا، حدیث شریف کو وہ بیان کرتے تھے، قرآن کی وہ تفسیر کرتے تھے، زندگی وہ ایسے گزارتے، اللہ کا اور اس کا رسول کا نام لے کر قرآن مجید اور حدیث پڑھا کر وہ زندگیاں گزارتے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن والے جو ہیں وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو اگر ہمیں ان جیسا بننا ہے تو ان جیسے کام کرنے کی ضرورت ہے، اہل القرآن بننا ہے، اللہ والے بننا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے ہمیں سمجھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھایا ہے اور تابعین نے اس کی تفسیر کی۔ اب یہ بار بار بولنے کی مجھے ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آج ہمارے اس زمانے میں جو فتنہ اٹھا ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے قرآن کی صرف تلاوت کرنا بمشکل سیکھی ہوگی، وہ زندگی کالج میں گزار دیا، اسکول پڑھا، کالج گیا، اس کے بعد میں نکل گیا، 5 سال گزار گئے، اس کے بعد میں اس کو شعور آیا کہ قرآن پڑھنا ہے تو ایک کورس کیا انہیں، وہ کیا کرتے؟ لفظی ترجمہ کرا دیتے، لفظی ترجمہ کراتے۔ اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوتا، انہیں بولتا کہ یہ تو جو امام اعظم ابو حنیفہ بیان کرے یہ تو غلط بات ہے، قرآن میں تو یہ چیز ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، کتنے بڑے تابعی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نہ امام شافعی معلوم، نہ امام محمد بن حنبل معلوم، نہ امام مالک معلوم، ائمہ اربعہ سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کو بس اتنا سمجھا دیے کہ قرآن آسان ہے، قرآن کو آپ پڑھ لے سکتے، گمراہ ہو جاتا۔ تو ان طریقوں سے قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ نے اور تابعین نے قرآن کو سمجھایا اور مفسرین کرام نے اپنی کتابیں لکھی، تفسیر بیان کی۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کی جو فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کو سننے کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنہ مضاعفہ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کی روایت کی ہے اور مصنف میں امام عبد الرزاق نے اس کی روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک آیت کو سنتا ہے اللہ کی کتاب کی، اب میں آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، آپ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نوازشیں کی ہے قرآن سے جڑنے والوں، ان لوگوں کو مطلب پوری کائنات میں اتنے لوگ ہیں جن کی آپ گنتی نہیں کر سکتے، جو بہت پہلے گزر گئے یا جو ابھی گزرے ہیں، جو بعد میں آئیں گے اور اب جو لوگ ہیں، ان سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ خاص کن کو کرتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سے جڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت سے جو جڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے جڑے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کے طریقے پہ جو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرح کی نوازشیں دیتا ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا حضور نے، جو کتاب اللہ کی ایک آیت کو سنے، فرمایا کتبت لہ حسنۃ مضاعفہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو نیکی بڑھائی جاتی ہے، ایسی نیکی نہیں ہے کہ وہیں ختم ہو جانے والی ہے۔ فرمایا حسنۃ مضاعفہ، وہ نیکی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن تلاہا، اور جو اسے تلاوت کرے، پہلے تو اس کی بات کی جو آیت کو سن رہا ہے، جو آیت سننے والا ہے اس کو ایک مکمل ایسی عظیم نیکی
ملے گی جو نیکی میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے اس کی ایک آیت کو تلاوت کرے گا، فرمایا کہ کانت لہو نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. قیامت کی ہولناکیوں کو آپ اگر سوچیں، آپ اگر احوال پڑھیں قیامت کے دن کے، اس دن اگر آدمی کے لیے آسانی کا سامان بن رہا ہے، اندھیریوں سے نکلنے کا راستہ بن رہا ہے، تو وہ بے وقوفی ہوگا جو اس زندگی میں تیاری نہ کرے. حضور نے فرمایا کہ ایک آیت اگر کوئی پڑھے قرآن تو کیا ہوگا، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اور ایک حدیث شریف ہے تلاوت قرآن کے بارے میں، یہ بھی آپ سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عمرو بن عاص صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں. یہ کس کی روایت ہے؟ مستدرک کی روایت ہے. مستدرک یعنی وہ کتاب ہے جس میں امام حاکم نے ان احادیث کو لایا ہے جو امام بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کی. امام بخاری اور مسلم کی جو شرائط ہیں حدیث روایت کرنے کے، سب سے اعلیٰ درجے کی شرائط ہے. وہ خاص قسم کے لوگوں سے حدیث کو روایت کرتے. تھوڑا تھوڑا بعض چیزیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھا رہے ہیں روایت حدیث کے بارے میں. تو امام بخاری اور امام مسلم نے سخت شرائط رکھ کر جو احادیث اپنی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھی ہیں، تو امام حاکم نے کیا کیا، ان دونوں کے شرائط پر جو حدیثیں بیٹھتی ہیں اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لائی ہیں، ان احادیث صحیحہ کو اپنی کتاب میں لکھا، تو وہ ہے مستدرک. تو کیا حدیث ہے وہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع جد ولا يجهل مع جهل وفي جوفه كلام الله تعالى. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی اور ادب بھی بیان کیا. ایک ادب تو وہ ہے جو قرآن سیکھنے سے پہلے آپ کو اپنے اوپر لازم کرنا، اور دوسرا وہ ادب ہے یا وہ آداب ہیں جو قرآن سیکھنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے اور اس کو مینٹین رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے. آپ کیا فرمایا، جس نے قرآن پڑھا تو گویا کہ اس نے اپنے سینے کے درمیان، بین جنبیہ یعنی اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان، یعنی سینے کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے اپنے کلام میں. تو فرمایا کہ اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں سے قریب کر لیا، یعنی وہی انبیاء پہ نازل کی جاتی ہے اور یہ حضور کے جو امتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی گئی اس وحی کو یہ سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو گویا نبوت کو انہوں نے اپنے سینے سے قریب کر لیا ہے. پھر فرمایا کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو حضور نے کیا فرمایا، وحی تو اس پہ نازل نہیں ہوگی لیکن وہ اپنے قریب کر لیا ہے نبوت کو. اس کے بعد فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے اور جہالت کرنے والوں کے ساتھ جہالت کرے، اس حال میں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. یعنی جاہلوں کا جواب جہالت سے اگر دے رہا ہے کوئی اور غصہ کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو اپن بھی اس میں کود رہا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے، قرآن پڑھنے اور سیکھنے والے کے لیے زیب نہیں دیتی. ان چیزوں سے اس کو دور رہنا چاہیے. اب اور چند اہم احادیث شریفہ آپ کو میں بتاتی ہوں. اکثر آپ نے حافظ قرآن کے بارے میں ایک حدیث شریف سنی ہوگی، تو وہ حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اس کا مفہوم بھی سمجھاتی ہوں، اور آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو زبانی یاد کرے، اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی آیتوں پہ عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اتارتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه ابو داود. امام ابو داود نے اس کی روایت کی ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کی روایت کی ہے. ابو داود شریف کی حدیث کا نمبر ہے 3319. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. دیکھیے یہاں پہ وضاحت ہے، جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو کیا ہوگا، جزا کیا ہوگی اس کی. فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنائے گا، قیامت کے دن تاج پہنائے گا، ایسے عظیم دن جس میں سب لوگ پریشان ہیں، سب میں نفسا نفسی کا عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان. اس موقع پہ بعض لوگ اطمینان سے بھی رہیں گے، سکون سے بھی رہیں گے، وہ اللہ والے. الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ مواقع پہ حضور نے بیان فرمائے. اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جو اس میں ہے اس پر عمل کرتا ہے، یعنی قرآن کے احکام و نواہی پہ عمل کرتا
کرتا ہے اوامر و نواہی پر، تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جاتا ہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس کی جو روشنی ہوتی ہے دنیاوی گھروں میں جو سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس تاج کی روشنی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو اس پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ تو جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، پوری زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ نوازیں گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو؟ اتنی عظیم بشارتیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کے بارے میں۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تدبر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا مع القرآن وأن هذا القرآن مأدوبة الله فمن دخل فيها فهو آمن من أحب القرآن فليبشر رواہ الدارمی۔ اچھا، ابو داؤد شریف کا جو میں نے آپ کو نمبر بولا تھا وہ 1453 تھا، اس حدیث شریف کا اب جو میں نے پڑھا وہ دارمی کی حدیث ہے 3319، اس کا نمبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھا کرو، کیا کرو؟ اقرأ القرآن، تم قرآن پڑھا کرو۔ دیکھیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جو خراب عقیدے جو پھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے لوگوں کے دماغ میں، تو یہ کلیئر کر لیجیے، صرف تلاوت قرآن، صرف قرآن پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ فضیلت والی چیز ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اقرأ القرآن، تم قرآن پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دیتا ہے جو قرآن کو محفوظ رکھتا ہے۔ دل کو عذاب نہیں دیتا کا مطلب کیا ہے؟ کیا دل نکال دے کے جسم کو دوزخ میں پھینک دیتا؟ کیا نہیں، دل سے مراد ہے کہ جو دل ہے وہ دل والے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ مأدوبہ کس کو بولتے؟ دسترخوان کو بولتے۔ آدمی دعوت کرتا ہے، مختلف قسم کے کھانے اپنے دستر پہ رکھتا ہے، لوگوں کو دعوت دے کے بلاتا، تو وہ جو دستر بچتا ہے اس کو بولتے مادوبہ، یعنی اچھے اچھے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے پاس شادی یا ولیمے کی دعوتوں میں ہوتے ہیں نا، اس کو بولتے مادوبہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کا دسترخوان ہے، مختلف قسم کے کھانے ہیں اس میں، یعنی مختلف قسم کی صورتیں ہیں، مختلف قسم کے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، اس میں قصے بھی بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے، تذکرے ہیں اس کے اندر، مثالیں بیان کی گئی ہیں، جو قومیں گمراہ ہو گئی، جو برباد ہو گئی، جن پہ عذاب نازل ہوا ان کے تذکرے ہیں، نیکوکاروں کے تذکرے ہیں، مختلف قسم کے اخبار ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود۔ تو فرمایا کہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، فمن دخل فیہا، تو جو دسترخوان پر بیٹھے، جو دعوت میں جائے وہ کیا کرے؟ فہو آمن من احب القرآن فلیبشر، تو فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا، جو اس سے اپنا حصہ لینے لگ گیا، وہ کیا ہوا؟ امن میں آ گیا۔ امن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گارنٹی مل جاتی ہے وہ آخرت میں نجات ہی پائے گا، دنیا میں تو اس کی زندگی سنورے گی، آخرت میں بھی وہ نجات پا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، قرآن سے آپ کو محبت ہے اسی لیے آپ پڑھنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن سے محبت کی فلیبشر، اس کو بشارت ہے، اس کو بشارت دی جائے، خوشخبری سنائی جائے، اس کی دنیا اور آخرت اب کامیاب ہونے والی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کو قرآن سے محبت ہے ان کے لیے بشارت۔ اب قرآن دنیا میں جو پڑھتا ہے اس کے لیے تو فضیلتیں ہیں ہی، اب ایک صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والا جو ہوگا آخرت میں بھی اس کا درجہ بڑا ہوگا، دنیا میں تو ہوگا ہی، آخرت میں بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورقہ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے حدیث، نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح۔ حدیث شریف کیا ہے؟ نمبرز بھی آپ لوگوں کو میں بول دیتی ہوں، نوٹ کرنے والے کر لے سکتے۔ ترمذی شریف کا حدیث نمبر ہے 2914، ابو داؤد میں ہے یہ 1464، مسند احمد کی بھی ہے حدیث شریف 6799۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا
है उसको कहा जाएगा इकरा। कहाँ पे? क़यामत की आखिरत की बात चल रही है। तुम कुरान पढ़ो वर्का, और तुम ऊंचे होते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा दर्जा जैसे जैसे तुम आयत पढ़ते जाओगे जन्नत का आला से आला दर्जा तुम्हें मिलता जाएगा। इकरा वर्का, तुम पढ़ते जाओ और ऊंचाई पर जाते जाओ। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, और तुम उम्दगी से पढ़ो, खुश लहनी के साथ तुम कुरान पढ़ते जाओ जैसे दुनिया में पढ़ा करते। दुनिया में तुम अच्छी आवाज से कुरान पढ़ते थे, इसी तरह अब पढ़ो। उसके बाद फरमाया जाएगा फइन्ना मंजिलतक, बेशक तुम्हारी जो मंजिल होगी आखिरी आयत के पास होगी जहाँ तुम पढ़कर रुकोगे। यानी वो सूरह फातिहा से नास तक पढ़ेगा और एक एक आयत पे एक एक दर्जा उसका बुलंद करता जाएगा अल्लाह ताला। और जब वो कुरान मजीद की तिलावत से फारिग होगा तो उसके बाद वो जिस दर्जे पे पहुंचा होगा सबसे आला तरीन दर्जा उसको अता फरमाया जाएगा। सबसे आला दर्जा कौन सा होता है? जो अंबिया के साथ अल्लाह ताला उनको रखता है, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ, क्योंकि जन्नत में भी अलग अलग दर्जे हैं। और कुरान मजीद से ये बात साबित है कि जो लोग अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता हैं, अल्लाह ताला उनको नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ रखेगा जन्नत। अच्छा, अब मैं 2-3 अहादीस मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिसमें कुरान मजीद को समझने के बारे में है और उसके सवाब के बारे में है। वैसे तो हम चंद अहादीस ऐसी पढ़ चुके हैं जो कुरान मजीद पर अमल करने के बारे में है। आप ये चीज को गौर करिए, एक क्या है कुरान का तफक्को है, कुरान का तदब्बुर है, दूसरा क्या है कुरान पर अमल करना है। अब एक आदमी है जो कुरान मजीद को तिलावत कर लेता है, उसको क्या है फिक़ही अहकाम मालूम है, उस पे वो अमल कर रहा है, तो गोया कि वो कुरान पे अमल कर रहा है। अब ये जो मैं हदीस आपको पढ़ाई थी, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, तो आप ऐसा मत समझिए कि जो कुरान की एक एक आयत को समझ चुका है तफसीर के साथ, वो मुराद नहीं है। यहाँ पे अमल की बात की जा रही है, वो भी एक सादा लौ इंसान भी इसमें शामिल हो गया जिसको जिंदगी में ये नहीं कर सका। हो तिलावत कुरान करता था, अहकाम का पाबंद था, शरीयत का पाबंद था, उस पे अमल करने वाला था कुरानी अहकामात पे, वो उसमें शामिल हो गया। लेकिन तदब्बुर वाली जो अहादीस हैं वो अलग है, उनकी फजीलतें अलग है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर मोमिन पर कुरान मजीद को पढ़ना, सीखना, तजवीद से पढ़ना, कुरान की तिलावत करना फर्ज है, और एक खास किस्म के लोगों पर कुरान मजीद का तदब्बुर करना फर्ज है, यानी फर्ज किफाया आप इसको समझिए। फिर और खास लोग हैं जो तफसीर कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको उतना इल्म अता फरमाया कि वो तफसीर करते हैं। हर एक का ये हक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब के बारे में ऐसी बात कही, मन काल, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का कौल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फरमाया कि कुरान में जिसने ऐसी बात की जो नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है, तो फरमाया कि उसने गलती की। अगरचे के वो मफहूम जो बयान कर रहा है वो सही है, लेकिन अगर उसने फुला सहाबी से, फुला ताबई से मरवी है कह के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुला हदीस से कह के अगर उसने बयान नहीं किया, तो उस मुफस्सिर ने, उस तफसीर बयान करने वाले ने गलती की है, अगरचे के उसने माना सही बयान किया है। तो देखिए बारीकी बहुत है इसमें। तो जो अहादीस हम पढ़ चुके वो किसके लिए हैं? कुरान पढ़ भी रहे हैं, कुरान पर अमल भी कर रहे हैं। अब कुरान की एक एक आयत जो सीखने की फजीलत है तदब्बुर वाली, वो अब मैं आपको हदीस सुनाने वाली। तफसीली हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। ये किससे रिवायत है? अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहहु से आपने फरमाया कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान को पढ़ा और क्या किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान के अहकाम को सीखा, फिक़्ह को सीखा। फरमा रहे हैं कि अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके जरिए, यानी वो कुरान पढ़ने और उसको सीखने के जरिए उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और उसके घर वालों में से 10 ऐसे लोगों की वो शफाअत कर पाएगा जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है। यानी ऐसे लोग हैं जो कलिमा गो तो हैं लेकिन इतने गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, इतने वो गुनाहगार हैं कि उन पर दोज़ख वाजिब हो गई, ऐसे अमाल हैं उनके। तो फरमाया कि ऐसे 10 लोगों की वो शफाअत करेगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। ये फजीलत किसकी है? जो कुरान को पढ़ता है और उसके अहकाम को जानता है, हलाल और हराम। यहाँ पे हलाल
حلال و حرام کی بات کی جا رہی ہے، اور فقہ میں جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہی پڑھایا جاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اب یہاں پہ آ گیا ہمارا جو ٹاپک ہے، قرآن کو ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ کیا فرمایا حضور نے، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت نکلنا اور اللہ کی کتاب سے ایک آیت کو سیکھ لینا، لَأَن تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ یا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، کہ تم باہر نکلو گھر سے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور ایک آیت سیکھو۔ فرمایا خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ جو کام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سن رہے ہیں، تو اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ جو آپ اہتمام کے ساتھ سیکھنے آئے ہیں، فرمایا کہ ایک آیت صرف اگر قرآن کی تم سیکھ لو تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور عبادت کی فضیلت بیان فرما دی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے اس کا بہت ثواب ہے، 10 رکعت ہے اور زیادہ ثواب ہے، 20 رکعت ہے بہت بڑی بات ہے، 20 رکعت کوئی نفل نماز روزانہ پڑھ رہا، 100 رکعت پڑھ رہا تو سوچیے سال میں ایک بار اگر کبھی شب برات کو پڑھ لیا تو بڑی بات ہوتی۔ تو فرمایا کہ 100 رکعت نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس میں، لیکن یہاں پہ ایک آیت سیکھ رہا ہے وہ قرآن کی، ایک آیت سیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے قرآن میں وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک آیت تم اگر روزانہ نکل کے گھر سے سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ بِهِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا کہ اور تم اگر گھر سے باہر نکلو اور علم کا ایک حصہ تم سیکھ لو، پہلے تو قرآن مجید کی آیت کی بات کی، اب فرمایا تم علم سیکھ لو، کون سا بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید سے متعلق ہے، حدیث سے متعلق ہے، فقہ سے متعلق ہے، یا پھر ایسا علم ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا یا آخرت میں، فائدہ پہنچانے والا علم، تو فرمایا کہ اس پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ بہتر ہے من ان تصلی 1000 رکعہ، 1000 رکعتیں پڑھنے سے۔ قرآن کی آیت کو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ 100 رکعت سے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر روزانہ جا کر علم کا ایک حصہ آپ ایک چیپٹر سیکھ رہے ہیں، باب یعنی ایک چیپٹر کو بولتے ہیں، ایک چیپٹر آپ کسی بھی علم کا سیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ 1000 نماز پڑھنے سے بہتر، 1000 رکعت نماز پڑھ۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلی حدیث ابھی میں ذکر کرنے والی ہوں بتائی تھی، وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک وفد بھیجنے کا ارادہ کیا، کہیں پہ صحابہ کی ایک جماعت کو حضور بھیجنے والے تھے، تو آپ نے ان سے قرآن پڑھوایا، تو ہر شخص نے جتنا جتنا قرآن یاد تھا اتنا پڑھ کے سنائے۔ اور صحابہ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، جب تک قرآن مجید کو وہ سمجھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے، ایک ایک آیت کو وہ جان لیتے تھے، یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کا حکم باقی ہے یا نہیں ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، سب چیزیں صحابہ کرام جانتے تھے، اس کے بعد میں آگے سیکھتے تھے۔ تو کسی کو کوئی صورت یاد ہوتی تھی، کسی کو کوئی صورت یاد ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جتنوں کو آپ بھیجنے والے تھے سب سے قرآن شریف سنا۔ تو ایک نوجوان شخص کے پاس حضور آئے، سب میں زیادہ جو کم عمر تھے، ان سے پوچھنے لگے ما معک یا فلان، اے فلان، جو بھی نام تھا ان کا، کہنے لگے کہ اے فلان تم کتنا قرآن یاد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا اتنا یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب یہ جو سوال آپ فرما رہے ہیں اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے اس جوان کو توجہ دی اور فرمانے لگے اما کا سورۃ البقرہ، کیا تم سورہ بقرہ یاد کرتے ہو، یاد ہے تمہیں؟ اس شخص نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اذهب فانت امیر، تم ان کے ساتھ جاؤ، تم ان کے امیر ہو۔ یعنی ایسے صحابی جو عمر میں سب سے چھوٹے ہیں لیکن ان کو چند صورتیں بھی یاد ہے اور سورہ بقرہ یاد ہے، بہت بڑی، سب سے بڑی سورت، تو حضور نے تمام صحابہ کا ان کو امیر بنا دیا جو وہاں پہ جانے والے تھے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، وہاں پہ ایک شخص موجود تھے اشراف میں سے، یعنی اچھے خاندان کے تھے، اعلیٰ خاندان کے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ ما منعنی ان اتعلم البقرہ الا خشیت ان لا اقوم بها، یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ
اس لیے یاد نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یاد کروں اور بھول جاؤں، میں یاد کروں اور نماز میں اس کو میں مکمل نہ پڑھ سکوں، کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا مقصد صحابہ کا سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز میں قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن جب نماز میں قرآن پڑھی جاتی ہے تو اس کی اور زیادہ فضیلت۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے اس ڈر سے سورہ بقرہ کو یاد نہیں کیا کہ میں یاد تو کر لوں گا لیکن پھر نماز میں اس کو نہ پڑھ سکوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، تعلموا القرآن وقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسك يفوح ريحه في كل مكان۔ فرمایا کہ تم قرآن کو سیکھو اور قرآن کو پڑھو۔ دو باتیں فرمائی، قرآن کو سیکھو یعنی پڑھنا بھی سیکھو، پڑھو بھی۔ فإن مثل القرآن، کیونکہ قرآن کی مثال ایسی ہے جو اس کو سیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، یعنی سیکھ بھی لیا پھر قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد میں نماز میں اس کو پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھرا ہوا تھیلا ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے، یعنی ایک شیشی میں اگر عطر ہے، وہ شیشی کو آپ اگر کھول دیں تو بس خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اسی کھلی آپ اگر عطر کی شیشی چھوڑ دیں تو فرمایا کہ اس تھیلے کی سی مثال ہے جو کس سے بھری ہوئی ہے، مشک سے بھری ہوئی ہے، اس کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، جس نے قرآن کو سیکھا اور وہ سو رہا ہے، اب سو رہا ہے سے مراد کیا ہے، وہ قرآن سے غافل ہے یا واقعتاً سو رہا ہے، یعنی قرآن کو سیکھنے والا جب بیدار ہوگا تو قرآن پڑھتا رہے گا، تو خوشبو پھیلنے کی مثال دی حضور نے۔ جب وہ سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسی مثال ہے اس کی کہ مشک کے تھیلے کو بند کر دیا گیا۔ تو سونے سے مراد یا تو اس کا واقعتاً سونا ہے یا پھر قرآن مجید سیکھ کے غافل ہو جانا ہے، تو اس کے دل میں قرآن ہے لیکن اس سے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا اور خود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو گویا کہ اس نے خوشبو کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اہم ترین حدیث شریف جو میں جب سے آپ کو سنانا چاہ رہی تھی آیتیں سیکھنے کے بارے میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں جہاں پر صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے۔ چبوترے سے مراد کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ آپ سمجھ لیجئے جو اونچائی میں ہے، الگ سے اس کی دیواریں نہیں ہیں نہ چھت ہے۔ عام طور پہ ہم چبوترا جو بولتے وہ پتلا سا لمبا سا ہوتا، نہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی چوڑائی اتنی ہوتی کہ کئی لوگ اس پہ بیٹھ سکتے۔ صحابہ کرام وہیں پہ بیٹھتے تھے، وہی ان کا دن گزرتا تھا۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو دن رات وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جب بھی حضور وہاں پہ تشریف لاتے جو بھی معاملہ ہوتا اس کو سنتے، یاد کرتے اور لکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ حدیث وہ روایت کرنے والے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ہم صفہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کیا فرمایا حضور نے، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم۔ فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات چاہتا ہے کہ وہ ہر دن وادی بطحان کو جائے یا وادی عقیق کو جائے، دو وادیوں کے نام حضور نے لیے، مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور پہ وہ واقع تھے۔ فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزانہ بطحان کو جائے یا وادی عقیق کو جائے اور وہاں سے دو بہت بڑی کوہان والی اونٹنیوں کو لے کر آئے، یعنی ہر دن جا رہا اور دو دو اونٹ لے کر آ رہا، اور فرمایا کہ یہ جو اونٹ لے کر آ رہا ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا مال لا رہا ہے، نہ اس میں خط رحمی ہو رہی ہے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خط رحمی کے روزانہ وادی عقیق کو یا وادی بطحان کو جا کر دو اونٹ لا رہا۔ اونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، آج کے دن میں اگر آپ کو کہیں کہ روزانہ آپ جائیں اور دو مرسیڈیز لے کر آ جائیں روزانہ صبح میں، کسی کا آپ کو چرا کے بھی نہیں لانا ہے، خود کا آپ کا حق ہوگا، کون آدمی نہیں جاتا بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مہنگی جو چیز تھی اس کی مثال دی، اونٹ جو ہے آج کے زمانے میں بھی مہنگا ہے، تو فرمایا کہ سب سے مہنگا جو اونٹ ہے، فرمایا کہ اونٹنی جو کوہان والی ہے وہ لے کے آئے، کون یہ پسند کرتا ہے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا، فقلنا یا رسول اللہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کلنا یحب ذلک، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، تو فرمایا فَلَأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمْ أَوْ فَيَقْرَأْ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ۔ فرمایا کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو یہ بات سن لو، کیا فرمایا حضور نے، تم میں سے کوئی شخص اگر صبح کے وقت مسجد کو جائے اور ایک آیت کو سیکھے یا ایک آیت
آیت کو پڑھے، دو بھی فرما دیا، جو صرف تلاوت سیکھنے والا ہے اس کی بھی یہ فضیلت ہے، جو قرآن کو تفصیل سے سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ، تم میں سے کوئی روزانہ صبح مسجد کو جائے، ایک یا دو آیتیں فرمایا، قرآن کی دو آیتوں کو پڑھے یا سمجھے، خیر اللہ من ناقتین، وہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آپ کو روزانہ زندگی میں تو لوگ ایک دو گاڑیاں خرید لیے بڑی بات ہے، آپ کو روزانہ دو مرسیڈیز، صبح میں آپ جا رہی ہیں، آپ جو بھی محلے میں ہیں اگلے والے محلے کا سوچ لیجیے، وہیں جانا ہے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو فرمایا اس سے زیادہ فضیلت اس بات کی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مسجد کو جاؤ، دو آیتیں سیکھو، تمہارے لیے یہ دو زبردست اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور اگر تم تین آیتیں سیکھو یہ تمہارے لیے تین اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم چار آیتیں سیکھو کتاب اللہ کی تو یہ تمہارے لیے چار اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا جتنی آیتیں تم سیکھو گے اتنی اونٹنیوں سے زیادہ تمہارے لیے یہ بہتر رہے گا۔ یہ باتیں صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ فائدے کی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست فائدہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم روزانہ دو آیتیں سیکھ لو گے تو تمہارے لیے اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، یا تو یہ ہوگا کہ اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھ دی جائیں گی، یا تمہارے پاس اگر دو اونٹنیاں ہوتی، وہ دو اونٹنیوں کو آپ کیا کرتے، مثال کے طور پہ بیچ کے کیا کرتے، اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کر دیتے تو کتنا ثواب ہوتا تھا، اتنا ثواب آپ کے لیے لکھ دیا گیا۔ اور فرمایا اس سے بہتر ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی سواری ہو، عمدہ سواری ہو، جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا تمہارے لیے اہم لگتا ہے، چونکہ رسول اللہ کی نگاہ مبارک جو تھی اس دنیا سے آگے آخرت کو بھی دیکھ رہی تھی، تو فرمایا کہ یہ تو اہم ہوگا تم لوگوں کے لیے، لیکن آخرت کے لیے تمہارے لیے اس سے زیادہ اہم یہ ہے جب ایک ایک چیز کے لیے آدمی ترسے گا، آدمی کہے گا کہ کاش فلاں لمحے کو میں ضائع نہیں کرتا، میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا، کیونکہ پڑھنے کو وہ بھاری کرنے والا ہے۔ میزان کو یعنی جو ترازو رہے گا، جو اعمال تولے جائیں گے تو اس ترازو میں جو وزنی چیزیں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، تو آدمی اس دن ترسے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہے جس سے آدمی کو کل کے دن پریشانی نہ ہو، کل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حیران و پریشان نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اسی دنیا میں یہیں پہ پورا انتظام کر کے جانا ہے، زندگی تو سنورے گی ہی، آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک مستقل میں آپ لوگوں سے خطاب کروں گی کہ دنیاوی اعتبار سے کیسے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی دکھتا نا کہ دنیاوی کامیابی قرآن و حدیث پڑھنے سے نہیں، آخرت بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر ایمانداری کے جذبے سے پڑھتے، ایمانداری کے جذبے سے پڑھے اچھی بات ہے، لیکن جو یہ قرآن پڑھنے والوں کو یا پھر مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو کمتر سمجھنے کا جو ایک ذہن بن گیا ہے، مائنڈ سیٹ جو خراب ہو گیا ہے، تو اس کو سدھارنے کے لیے ایک خطاب میں انشاءاللہ تعالی ایک درس مکمل اس کے لیے رکھوں گی تاکہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم۔ ایک بہت پیاری حدیث شریف میں آپ کو یہاں پہ سنا کے اس کے بعد میں درس کو ختم کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا بار بار حکم دیتے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فرماتے، ایک ایک آیت سیکھنے کا صحابہ سے فرماتے تھے، قرآن کو سننا بھی پسند فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقرا علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اقرا علیک و علیک انزل، میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی نازل قرآن حضور پہ ہوا ہے، لیکن حضور چاہ رہے ہیں کہ اپنے صحابی سے قرآن کو سنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سنوں؟ تو حضور نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو کسی اور سے سنوں۔ آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ اگر آپ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے قرآن مجید کو سننا چاہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا قرآن پڑھنا پسند آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھنا پسند آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نوازتے تھے، اس زمانے میں قیامت تک اپنے امتیوں کو نوازتے، خواب میں بھی دیدار عطا فرماتے ہیں، بیداری میں بھی دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت مبارکہ ہوتی تھی، اتنی پیاری تلاوت ہوتی تھی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن اس کو خوبصورت بنا کر بھیجا ہے اور خوب پیاری آواز والا بنا کر بھیجا ہے۔ بہت عمدہ آواز ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر
ذکر کرتے تسبیح کرتے تو پورے پرندے جمع ہو جاتے. آپ سوچے رسول اللہ کی تلاوت کیسی ہوتی تھی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری آواز تھی کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خوبصورت بنا کر بھیجتا ہے، اچھی آواز والا بنا کر بھیجتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جان لو کہ تمہارے نبی ان سب میں سب سے زیادہ اچھی صورت والے ہیں، سب سے زیادہ اچھی آواز والے ہیں. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ 3 پڑھ کر سنایا. میں بیان نہیں کر سکتا کہ حضور کی جو آواز مبارک تھی اس کی میں کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی پیاری آواز. وہ رسول فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنا. اور صرف صحابہ کرام ہی حضور کے قرآن پڑھنے کی تعریف نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا ہے جیسے اپنے نبی کی آواز میں قرآن کو سنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے سنتا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کو سنوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھ کر سنائی حضور. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء آیت نمبر 41. اس آیت پہ میں پہنچا. اس آیت کا مطلب سمجھ لیجئے پھر آگے کی حدیث پڑھو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کو لائیں گے. جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت پر ایک گواہ کو لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام لوگوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے، آپ کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام امتوں پر حضور گواہ ہوں گے. تو یہ خاص قسم کی نعمت ہے حضور پر. تو جب یہ آیت پہ وہ پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک، بس کر دو، بس یہاں پہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا حسبک الآن، تم اب رک جاؤ. فالتفت الیہ، میں رسول اللہ کی جانب دیکھنے لگا تو فرماتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو عنایتیں فرمائی ہیں اس کا ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یہ بخاری شریف میں ہے حدیث، مسلم شریف میں حدیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا قرآن سے تعلق پسند تھا. آپ قرآن پڑھیں یہ حضور کو پسند ہے، آپ قرآن سمجھے حضور کو پسند ہے، آپ قرآن پڑھائیں یہ پسند ہے، قرآن پہ عمل کریں یہ پسند ہے، قرآن رسول اللہ کو پڑھ کے سنائیں یہ پسند. آج بھی لوگ موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پہ قرآن پڑھ کے سنائیں. آپ اپنی جگہ سے بھی توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قرآن. تو اس لیے اچھی آواز سے قرآن پڑھنا سیکھنا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن بلحون العرب، قرآن مجید کو عربوں کے انداز میں پڑھو. عربی انداز میں قرآن کو پڑھنا ہے، اجمی انداز میں نہیں، عربی انداز میں قرآن مجید کو پڑھو. اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ کافی معنی ہم لوگ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، مختلف قسم کی احادیث مبارکہ کو کور کر لیے ہم لوگ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.